فی جنت عالیہ، اونچے باغوں میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ یہ بات جو ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ مثبت پہلو سے کہہ دی ہے، اور میں اسی تعویل کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں۔ ایک جگہ یوں فرمایا ہے کہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، بلکہ ہر طرف سے سلامن سلامہ ہی کا پیغام ان کا آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام، فرشتوں کی طرف سے سلام، ایک فتح مند ٹیم کے جو مختلف عناصر ہوں گے وہ سب ایک دوسرے کو کہ بھائی شاباش تم نے بہت اچھا پاس دیا، اور وہ کہیں گے شاباش تم نے بہت اچھی ہٹ لگائی اور بہت کامیاب رہے، یعنی کوئی یوں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آج اس دنیا میں جو بکواسیں ہو رہی ہیں، مخالفت جو حجو اور جو تحقیر، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ خرافات سے وہاں جان چھوٹ جائے گی، اور وہاں ہر طرف سے مبارک و سلامتی کا چرچا رہے گا، اور کوئی مخالف آواز نہیں آئے گی۔ بعض لوگوں نے اس کی توجہ یہ بھی کی ہے کہ وہاں شراب تو پیئیں گے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ شراب میں وہاں کے کیف و سرور تو ہوگا، لیکن بدمستی اور خرمستی نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے خرافات نہیں بکیں گے۔ وہ بات بھی اپنی جگہ پر صحیح، لیکن جب قرآن مجید کے نظائر میں یوں بات یہ آئی ہے کہ اس میں وہ سلامن سلامائی کا چرچا ہوگا اور کوئی خرافات بات نہیں ہوگی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی سوسائٹی اتنی اونچی سوسائٹی ہوگی کہ جہاں کوئی لگا بات کرنے والے گنڈے نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ وہاں تو گزر نہیں ہوگا کسی گنڈے کا، یا کسی بدتمیز آدمی کا، یا کسی دوسرے درجے کے آدمی کا، سمجھ آپ، بلکہ صرف اکابر اور اشراف ہی تو ہوں گے، وہ لوگ کہ جن کی تہذیب اور جن کی تربیت انبیاء کی تعلیم نے کی ہے، تو وہاں کسی قسم کی کوئی خرافات بات نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ تمام کھانوں سے اور تمام لذتوں سے بڑی نعمت جو ہے وہ در حقیقت پاکیزہ سوسائٹی ہے، سمجھے آپ۔ پاکیزہ سوسائٹی جو ہے یہ اصل شے ہے، یہ اگر مل جائے تب تو بہت سی چیزوں کی لذتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ حاصل نہ ہو تو لذیذ سے لذیذ چیزیں بھی کرکری ہو جاتی ہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ وہ تلخی اور کڑواہٹ آ جاتی ہے، سمجھ گئے آپ۔ اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اصل چیز تو سوسائٹی ہے، اصل چیز تو دلوں کا ملاپ ہے، اصل چیز تو ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن ہے، سمجھ گئے آپ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے تعلقات اور روابط ہے، اصل چیز یہ ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو، سمجھ گئے آپ، تو میاں میں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتا ہے کہ دسترخوان کے اوپر اچھی سے اچھی لکھی ہو، لیکن بیوی جو ہے جوتی کھینچ کے مارے اور میاں صاحب جو اپنا سوٹا اس کو دے مارے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو چیز تو سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ زندگی بالکل تلخ ہو کے رہ جاتی ہے۔ ہم لوگ اس زمانے میں ابھی اس کی قدر نہیں ہے، قدر سے اچھی طریقے سے واقف نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ بات جو قرآن مجید میں بار بار فرمائی ہے کہ ویسی سوسائٹی ہوگی کہ اس میں کوئی لغو بات کانوں میں نہیں پڑے گی، سمجھ گا۔ تو باقی رہ گیا کہ یہ بات بھی ہے کہ اگر وہاں شراب بھی لوگ پیئیں گے تو وہ شراب جو ہے صرف کیف و سرور والی شراب ہوگی، اس میں کوئی اس طرح کا زہر نہیں ملا ہوا ہوگا۔ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوع، اس میں جاری چشمے ہوں گے، اس میں تو یہ نہیں کہ کھولتے چشمے کے پانی پلائے جائیں گے، اور بلند تخت ہوں گے، اور اکواب، کوب اور کپ ایک ہی چیز ہے، سمجھے آپ۔ قرینے سے وہ جام رکھے ہوئے ہوں گے، موضوع کے معنی نہایت قرینے سے جائے ہوئے، جس طریقے سے کہ کسی اچھے خوش مذاق آدمی کے کھانے کے کمرے میں بھی جس طریقے سے سب چیزیں قرینے سے سٹ کی ہوئی ہوتی ہیں،
وہ نمارق و مصفوفن، نمرقہ غالیچے کو کہتے ہیں، قالین، غالیچہ، اور وہ سب در سب بچھے ہوئے ہوں گے غالیچے، بزرابی و مبسوسہ، اور جگہ جگہ تکیے پڑے ہوں گے۔ یہ ان نشستوں میں یہ ظاہر ہے کہ جنت کی چیزیں ہیں، تو جنت کی چیزوں کے لیے تو آپ کو اگر سمجھانا ہوگا تو یہی کی زبان میں بات کی جائے گی نا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ مستعار وہ الفاظ لیے جائیں گے جو تمدن کے ہیں۔ عرب کے لوگ جو ہے مصر اور ایران کے تمدن سے واقف تھے، تو وہ ہے پہلے مخاطب، تو اس وجہ سے زیادہ تر ان نعمتوں کی تصویر جو ہے بطور استعارہ، بطور تمثیل، وہ انہی کے تمدن کی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ مقصود اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان حقیقتوں کی تعبیر ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصر اور ایران وغیرہ کے تمدن کو کیوں لیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمثیل کے لیے جب انہی کی چیزیں اس وقت کارآمد ہو سکتی تھی، تو اس وجہ سے وہ انہی کی چیزیں لی ہیں۔ اس زمانے میں یہ تمدن تو تھے نہیں، یہ جو آج کا تمدن ہے، تو اس وجہ سے ان چیزوں، ان تمثیلوں میں کوئی چیز سمجھائی جاتی تو اس کے معنی تو ہے کہ پھر اللہ میاں براہ راست اپنی جنتی کی حقیقت بیان کرتے، تو وہ جب بیان نہیں کی، اسی لیے نہیں کہ سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس میں بیان کرنے کا کیا فائدہ ہوتا۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کی جنت جو ہے اس کے اپنے تصور کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق آراستہ کی جائے گی۔ فرض کر لیجئے کہ آج آپ کا ذوق اور ہے، اور آج چیزیں آپ کی اور پسند ہیں، آپ اور طرح کا ڈرائنگ روم چاہتے ہیں، اور طرح کی کوٹیاں بنگلے چاہتے ہیں، تو ان کو اسی طریقے کی چیزیں ملے گی۔ اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ جن کی خواہشیں جو کچھ ہوگی اللہ تعالیٰ وہی دے گا۔ سمجھا؟ لیکن یہ حقیقت میں وہاں کی نعمتوں کی تعبیر ہے جو آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو بیانی اسی شکل میں لیں، انہی شکلوں میں سمجھیں۔ اب اس کے بعد جو ہے یعنی پہلے یہ بیان کیا کہ یہ تفریق ہو کے رہے گی۔ ان نسائکم لشتہ والی سورہ جو جس میں بیان کیا نا کہ تمہاری کوششیں متفرق ہوں گی، یہ نہ سمجھو کہ نیک و بد دونوں یکساں ہو جائیں گے، بد کے ساتھ اور معاملات ہوں گے اور نیکوں کے ساتھ اور معاملے ہوں گے، یہ کہا نا جگہ جگہ۔ اب اس کے بعد اس کی منطقی دلیل دی ہے، سمجھ گئے آپ؟ اس کی منطقی دلیل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جو اپنی پروردگاری کا یہ سامان کیا ہے، پرورش کا خلق کی، بغیر کسی کے حق کے، خود کہ طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کے انواع قسم کی چیزیں انسان کے لیے مہیا کی ہیں اس کی ضروریات کے مطابق۔ یہ اور اس کائنات میں جو خدا کی ہے اس کی جو عظیم قدرت، عظیم حکمت ظاہر ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں اس بات پر دلیل ہے کہ ہر ایک سے لازماً پرسش ہو کے رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ربوبیت اور پروردگاری اور نعمت جب پائی جائے گی تو اس کے ساتھ مسئولیت لازم ہے۔ سمجھے آپ؟ یعنی یہ فطرت کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نعمتیں تو پائیں اور عیش کریں اور اس کے ساتھ کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ یہ ذہن ہوگا تو اس سانٹ کا ہوتا ہے کہ جو ہندو لوگ چھوڑ دیتے تھے نا کہ جس چراگاہ میں چاہے چرے، جس کے کھیت میں چاہے منہ مارے اور جس جگہ چاہے پانی پی لے، یہ نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں نعمت ہوگی تو اس کے ساتھ مسئولیت لازم ہے، جہاں پریویلیج ہوگا تو ریسپانسبلٹی لازم ہے، یہ فطرت ہے۔ اب اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے
کہ وہ انعام کرنے والا قدرت اور طاقت نہ رکھتا، اس وجہ سے دے تو دے لیکن پھر اس کے بعد اتنا بے بس ہو جائے کہ وہ پرشش نہ کر سکے، گردن نہ دبا سکے، سمجھ گیا؟ اور یہ اڑائے چلے جائیں اور وہ چپ چاپ بیٹھا رہے، خیال میں آپ کے ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم کچھ نہ کر سکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات بھی نہیں، اس لیے کہ خدا کی قدرت جو ہے اور عظمت وہ بھی بہت شاندار ہے۔ تو ربوبیت اس کو لازم کرتی ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور پھر خدا کی قدرت اور عظمت اس کی متقاضی ہے کہ وہ ضرور گردن ناپے اگر وہ لوگ کوئی سرکشی کرے۔ یہ بات سمجھ لیے نہیں آپ؟ یعنی یہ قرآن مجید نے اس فلسفے کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ، یعنی مستقل صورتیں بھی اس پر ہیں کہ بیان کیا ہے کہ جب ربوبیت موجود ہے اور قدرت تم اس کی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تو یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ تم سے مسئولیت نہ ہو، اور اگر تم نافرمانی کرو تو تمہاری گردن کیوں نہ دبائی جائے؟ یہ